یزید نے انتقام لیا ان لوگوں سے جس نے اس کی حکم کی نافرمانی کی تھی۔ بہرحال یہ تو واقعہ کربلا 10 محرم کو اختتام پذیر ہوتی ہے ان کی شہادت سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لیکن اس کے بعد کے واقعات بھی بڑے دل خراش ہیں، کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بہترین عظیم اور شان خاندان کو بازاروں سے گھمایا گیا، امام زین العابدین کو قید میں رکھا گیا، بی بی سکینہ کا انتقال زندان میں ہوا۔ تو ظلم کی تو داستان ہے، اور یہ آپ نے شروع میں بالکل صحیح فرمایا کہ یہ داستان عشق ہے، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے دین سے جو عشق کیا ہے، اور اس میں بے پناہ آپ جا بجا اس آپ واقعے کو دیکھیں کہ ایک بہن کی، بی بی زینب کی اپنے بھائی کے لیے جو محبت اس میں آپ نے دیکھی کہ اپنے بیٹے قربان ہو رہے ہیں، اس وقت یہ نہیں سوچا جا رہا کہ پہلے آپ بی بی زینب اپنے بھائی پر اپنے بیٹے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، قربان ہو رہے ہیں۔ بی بی زینب بہت بڑی بہن قربانی، کی محبت ہے، بہت بڑی قربانی۔ اور یہ آپ نے ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، جو اللہ کے حکم پہ انہوں نے دینی چاہیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، لیکن دمبا حاضر ہو گیا۔ یہاں پر کوئی دمبا نہیں آیا، یہاں پر نواسہ رسول اور شہزادہ رسول نے اپنا سر ہی کٹوایا۔ کوئی جس کا جیسا مقام ہوتا ہے اس کے ویسے ہی امتحانات ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، تو تمام نبیوں نے جتنی مشکلات جھیلی ہیں اتنی اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھیلی، اور نبیوں کے خاندان نے جتنی مشکلات جھیلی اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی کے خاندان نے جھیلی۔ یہ امام زین العابدین بالکل جتنا عظیم رتبہ اتنی بڑی قربانی، اتنی ہی بڑی قربانی۔ شاعر نے تو کہا ہے کہ کٹاؤ سر کے سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے، شہیدوں کو تو اثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، بے شک پڑے گی۔ ٹھیک۔ جی مظہر صاحب، آپ نے بہت عمدہ اور ربط کے ساتھ واقعہ بیان کیا، جو کہ ہر مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے اس واقعے کو بیان کرنا۔ اتنے دل سوز مناظر، اتنے مظالم، لیکن بہرحال ہم ہر سال اس واقعے کو ضرور دہراتے ہیں تاکہ ہم وہ میسج حاصل کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں ان کی قربانیوں کو یاد کر سکیں، تاکہ اس عظیم قربانیوں ہم ضائع نہ کریں۔ تو میرا آپ سے اگلا جو ایک سوال ہے، ایک کوئری ہے کہ واقع کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں کیا حالات ہوئے؟ دیکھیں، مدینہ ایک بہت قیمتی شہر ہے۔ میں جتنا میری جتنی آبزرویشن ہے، اور میں نے جتنا میں نے پڑھا ہے، اور اس کے لحاظ سے مدینہ بہت محبوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں فرمایا ہے کہ مکے سے دگنا اس کی اہمیت اور افادیت کی دعائیں مانگی گئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو مدینہ ایک بہت ہی اہم شہر ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہم سب۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا غزوہ احد کا موقع آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بہار فرمائی۔ غزوہ خندق بھی تھوڑا دور تھی تاکہ مدینے کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ مدینے کے لوگوں سے، مہاجرین و انصار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ مدینے کے لوگوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے اگر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے کا مطالعہ ہوا ہے۔ یزید جو طاقت کے نشے میں گم، اور اس کو اپنے اقتدار کی ہوس کہ میں خلیفہ بنوں گا اور بادشاہ بنوں گا، اور تو جب یہ سارے معاملات ہوئے، اور جب امام حسین کے قتل کی اور شہادت کی خبریں پہنچی، تو ظاہر سی بات ہے جو جید اور اس وقت کے صحابہ کرام تھے وہ کیسے رہ سکتے تھے سکون سے۔ انہوں نے اس کے خلاف اور علم بغاوت اٹھانے کا کام شروع کیا۔ تو یزید نے گھبرا کر 4 سے 5 ہزار فوج کا لشکر مدینہ کے قریب ہرہ ایک جگہ ہے وہاں پر بھیجا گیا، جہاں پر مارکہ ہرہ ہوا، اور جس شخص کو بھیجا تھا اس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ مدینہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مدینے میں ہوا وہ الحفیظ علماء کہ مدینے پہ کو لوٹا گیا بری طریقے سے، مسجد نبوی کا تقدس بے انتہا پامال کیا گیا، مدینہ منورہ کی پاک باز شریف زادیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اس میں ایک واقعہ بڑا دلسوز ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی اور
اس کی ماں اس کو پہلا دودھ پلا رہی تھی کہ اس لشکر کا ایک آدمی اندر گھستا ہے گھر کے اور کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس نکالو، کیونکہ ان کو یہ بول کے بھیجا گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے، لوٹ لو جو لوٹ سکتے اور حلال ہے ہر کچھ. ہر کچھ حلال ہے تمہارے لیے. تو یہ حال ہوتا ہے جب یزید جیسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ حرام کو بھی حلال کر دیتے بالکل. ہیں. اینی ہاؤ، تو اس بچے کو اس لشکر جب اس کی ماں نے کہا، اور وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ بھی کسی صحابی کا فرزند تھا جو ابھی پیدا ہوا تھا اور پہلا دودھ نوش کر رہا تھا اپنی والدہ کا. تو جب اس کے پاس سے کچھ نہیں ملا تو اس نوزائیدہ بچے کو اس نے پاؤں سے گھسیٹا، اللہ اکبر. دیوار پہ ایسا مارا کہ اس بربریت کی بربریت انتہا. کے اس نے انتہا کری، اس کی معصومیت کے کلابیں ملائی جاتی ہیں. تو یہ واقعہ حرہ اس میں سے ایک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی کرنی کہ جس یزید نے اتنی سنگین جرائم کیے، اس کی جی حکومت بھی 3 سے 4 سال کی. اس کے بعد اس لقمہ اجل بن گیا وہ بیماری میں اور وہ مر گیا. نہ اس کی قبر کا نشان، اور قبر جو بتائی جاتی ہے اس پہ آپ بد رونقی اور دیکھیں تو صرف 3 سے 4 سال کی حکومت کے لیے اتنے ظلم. اور نواسہ رسول اور خاندان رسول کو جو ختم کرنا چاہے گا تو اس کی ہی نسل ختم ہوگی. رسول بے اکرم شک. صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تا قیامت جاری اور ساری رہے گی. انشاءاللہ. تو یہ واقعات رہے. واقعہ کربلا کے بعد اور 3 سے 4 سال بعد جب یزید اپنے انجام کو پہنچا تو اس کے بعد پھر ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد معاملات کافی دن تک خراب رہے اور پھر بہتری کی طرف گئے. اور مختار الثقفی نے 3 سال کچھ عرصے بعد واقعہ کربلا کے مجرموں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا. تو آپ کو یہ بات سن کے بہت افسوس ہوگا کہ جو علی اصغر کی شہادت تھی وہ امام زین العابدین سے نہیں بھولی جاتی تھی. مختار الثقفی کا یہ روٹین تھا کہ جب بھی وہ کسی کربلا کے مجرم کو قتل کرتا تو امام زین العابدین کے پاس آ کے حاضری دیتا اور بتاتا کہ میں نے فلاں شخص کو جہنم رسید کر دیا. تو جب آتا تو وہ پوچھتے امام زین العابدین کہ ہرملہ کا کیا ہو، کیونکہ ہرملہ وہ شخص تھا جس نے وہ تیر چلایا تھا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام زین العابدین کو علی اصغر کی شہادت کا کس قدر افسوس تھا. اور امام زین العابدین کی زندگی پڑھنے سے تعلق ہے، اور جو سوگوار زندگی امام زین العابدین نے گزاری کربلا کے بعد وہ شاید ہی کسی نے گزاری. اور اس پہ بھی ثابت قدمی. امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کربلا میں تو امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور یزید تو رہا، بظاہر تو جنگ یزید جیت کے، آپ بتائیں کہ کیا ہوا. تو امام زین العابدین اس وقت نماز کا وقت تھا. امام زین العابدین نے کہا کہ نماز کے بعد اس کا جواب. وہ شخص نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو امام زین العابدین نے اسے سوال کیا کہ کیا تمہیں نماز پڑھتے جاتے ہوئے کسی نے روکا؟ اس نے بولا نہیں. کیا نماز سے واپس آتے ہوئے کسی نے روکا؟ اس نے بولا نہیں. تو کہنے لگا اب بتا جیت کس کی ہوئی، حسین کی یا یزید کی؟ حسین کی. بے شک. امام حسین نہ ہوتے تو آج دین ہمارے پاس موجود نہ ہوتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا امام حسین اپنی حیات پاک میں ہی کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حسین سے باقی ہے. جی تو تو اس میں حسین سے عشق تو صرف شریعت کا ہی ہمارا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بخشش کی سند بھی ہے کہ ہم اس واقعے سے کیا سبق لے رہے ہیں، اس واقعے سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، عظیم قربانیاں پیش کر دی گئی، کس کی خاطر کی گئی؟ آپ ہمیں یہ بتائیے، اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ ان تمام واقعات کے بعد آج ہم بحیثیت مسلمان ان واقعات کو کیسے دیکھیں؟ اس پیغام کو، جو پیغام بباغ دہل یہ اعلان کرتا ہے کہ سر کٹا دو باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ. تو آپ کیا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو واقعات سے ہمیں کیا میسج اخذ کرنا چاہیے؟ اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ ہماری جو نئی نسل، کیونکہ آپ بھی ایک نوجوان نسل کی ہی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، تو آپ ان کو فوکس کر کے یہ بتائیے کہ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کو کیسے اور مزید بہتر بنانا ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیے واقعہ کربلا جو ہم نے ابھی گوش گزار کیا، اور یہ سارا کا سارا واقعہ عین دین اسلام کے لیے حق گوئی اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی عظیم داستان. تو ہمیں جو اس سے سبق ملتا ہے، کیونکہ آج کل جو فتنوں کا دور ہے
اور جی طرح طرح کے نئے نئے آپ کو